الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا في الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، یہ جون 2021 کا پہلا جمعہ ہے۔ دو 2021 سے مسلسل ایک موضوع پر بات چلی آ رہی ہے کہ دنیا آج گلوبل بن گئی ہے، دنیا ایک گھر بن گیا ہے۔ اور دنیا کے ہر کونے کے اثرات دوسرے کونے پر پڑتے ہیں۔ ایک دور ایسے تھا کہ دنیا کے ایک کونے میں ایک واقعہ ہوتا تھا تو اس کے اثرات دوسرے کونے تک پہنچتے پہنچتے صدیاں گزر جاتی تھی، لیکن آج منٹوں اور سیکنڈوں میں کل کرۂ زمین پر جو واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے اثرات کل انسانیت کیا کل مخلوقات پر پڑتے ہیں۔ انسان اس کائنات کا اہم مخلوق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کرۂ زمین کو اور باقی یہ جو کرے ہیں یہ سارا نظام انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان ہی کے تخریب سے کائنات کی تخریب ہے اور انسان ہی کے تعمیر سے کائنات کی تعمیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ جو آخری کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں صاف فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کرۂ زمین پر زیادہ حصہ سمندروں کا ہے اور کم حصہ خشکی کا ہے۔ فرمایا کہ جو سمندروں میں اور خشکیوں میں فسادات تکوینی اور تشریعی اٹھتے ہیں اس کا سبب خود انسان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں پہلے تجربات ہوتے تھے سائنسدانوں کے پتھروں پر، ایک معقول بات تھی کہ چلو پتھروں پر تجربات ہو رہے ہیں، پتھروں کو تراشا اور خراشا جا رہا ہے، ان سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ٹائلیں بنائی جا رہی ہیں، ان سے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں سہولت کے لیے۔ یہ سمجھنے میں آنے والی بات تھی کہ خدمت میں ایک مخلوق ہے
پاؤں کے نیچے ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سائنسدانوں نے تجربات شروع کیے نباتات پر، یعنی پودوں پر۔ وہ بھی سمجھ میں آنے والی ایک بات ہے، شریعت نے ایک جواز دیا ہے کہ بھئی آپ ایک درخت کی پیوندکاری دوسری میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئو ہے، کئو کے اندر جو ہے یہ جنگلی زیتون ہے، اس میں اصلی زیتون کی پیوندکاری ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں پھوگاڑی ہے، یہ جنگلی پھوگاڑی اور انجیر ہے، اس کے اندر اصلی انجیر کی پیوندکاری ہو سکتی ہے۔ اور ہوائیں جو چلتی ہیں اس سے ان کے جفت اور نر کے آپس میں ملاپ ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہے اور ہونا چاہیے، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سائنسدانوں کے یہ تجربات حیوانات کی طرف آ گئے، اور اس میں انہوں نے پھر شیطان بھی ان میں گھسا، ابلیس بھی ان میں گھسا، اور کیا کہتے ہیں وہ ان کا نفس بھی ان کے اندر گھسا، اور انہوں نے اس میں کچھ غلط تجربات شروع کر دیے حیوانات میں۔ کیونکہ حیوانات بعض اللہ نے حلال پیدا کیے ہیں، بعض حرام پیدا کیے ہیں۔ اب خنزیر جو ہے ایسا حیوان ہے کہ اس کا کوئی پرزہ حلال نہیں ہے، خنزیر کا کوئی پرزہ حلال نہیں ہے۔ اللہ نے ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ اس خنزیر کی طرح مت بنو۔ پیدا بھی اس لیے کیا ہے کہ خنزیر کی طرح مت بنو، اس کے بڑے گندے صفات ہیں۔ خنزیر کے صفات صرف جنسیات کے ہیں، یہ جنسیات کے خاطر نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ اپنے بچی کو پہچانتا ہے، نہ بہن کو پہچانتا ہے، یہ سراپا جنسیات ہے۔ ایک پلید جانور اللہ نے پیدا کیا آزمائش کے لیے کہ اس کی طرح مت بنو۔ اگر پیدا نہ کرتے تو پھر ہمیں سمجھ میں نہ آتی کہ یا اللہ خنزیر کیا ہوتا ہے، اس کی طرح نہ بننا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کر کے بتا دیا کہ خنزیر یہ ہے، اس کی طرح مت بنو۔ حکمت یہ ہے اس کے پیدائش میں، ایک گند کو اللہ نے پیدا کر کے فرمایا اس طرح مت بنو۔ اب خنزیر کے عناصر اٹھا کر بکری کے اندر ڈالنا، جو ایک پاک جانور ہے، جو سراپا پاک ہے، جس کا دودھ پاک ہے، جس کے بال پاک ہیں، جس کا چمڑا پاک ہے، جس کا گوشت پاک ہے، جس کا دودھ پاک ہے، جو پاک ہی پاک ہے، حلال ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے۔ بہیمۃ الانعام اس کو کہا گیا ہے کہ یہ محترم جانور ہے، بیت اللہ کی طرف آپ جائیں تو ہدیے کے طور پہ لے جا سکتے ہیں۔ اب ان بدبخت سائنسدانوں نے اٹھ کر جو ہے حیوانات میں تجربات اس طرح شروع کیے، یہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ کرتے تو خنزیروں کا خنزیروں کے ساتھ کرتے تو بکریوں کا بکریوں کے ساتھ کرتے تو دمبوں کا دمبوں کے ساتھ کرتے۔ ہمارے یہاں بلخ کے دمبے ہیں، اعلیٰ قسم کے دمبے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے جو ہے دمبے ہیں، ان دمبوں کا کوئی آپس میں تجربات کرتے تو کوئی عقل میں آنے والی بات تھی۔ یہ اٹھے انہوں نے بوجھوں کے جو ہے نا، یہ جو کیا کہتے ہیں بندر جو ہیں، بندروں کے تجربات شروع کر دیے۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں میں یہ بیماری تھی کہ وہ لڑکا لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شہوت کو پورا کرتا تھا، اور بوڑھے مرد جو ہے وہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ شہوت پورا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان بوڑھوں کو خنزیر بنایا اور ان لڑکوں کو ہم نے بندر بنایا۔ انہوں نے اس کے تجربات شروع کر دیے۔ حالانکہ یہ انسان ہیں، یہ سائنسدان انسان ہیں، یہ بعض تو اپنے آپ کو بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد کہتے ہیں، یہ مغربی، ایسے تجربات ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، بہرحال کیے انہوں نے۔
اس کا فائدہ انسان کو کیا ہوا؟ یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو لوگ داڑھی کو کلف لگاتے ہیں اس میں بھی انہوں نے خنزیر کی چربی شامل کر دی ہے کہ جی اس کے اندر نرم پنا زیادہ ہے۔ عورتیں جو سروں کو بال کالا کرتی ہیں اس میں انہوں نے خنزیر کی چربی، ہر چیز میں خنزیر کی چربی جان بوجھ کر۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس پر بھی اگر بس کرتے تو چلو ہم کہتے کہ چلو ایک غلطی انہوں نے کی ہے، خباثت کی ہے، توبہ کرنا چاہیے، انسانی بنیاد پر ان کو باز آنا چاہیے۔ چلتے چلتے انہوں نے انسان میں تجربات شروع کر دیے، یعنی جو اشرف المخلوقات ہے اس کی خلیوں کے تجربات شروع ہو گئے کہ ایک عورت کا جو نطفہ اٹھا کر کسی اور جو ہے نا رحم میں رکھنا، اس کی پرورش غیر جگہ میں کرنا، وہاں کا نطفہ اٹھا کر ادھر کرنا، کئی نطفوں کو اٹھا کر دوسری جگہ میں اس کی پرورش کرنا، مختلف نرسریاں بنانا، اور دوسری طرف دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، ان کو کم کرو۔ بھئی جب آبادی بڑھ رہی ہے ان کو کم کرو تو یہ تجربات کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے ان تجربات کی؟ جن کو اللہ اولاد دیتا ہے دے، اس کی مرضی ہے، جن کو نہیں دیتا نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اب ایک آدمی کو اللہ نے لڑکے ہی لڑکے دیے ہیں، ایک آدمی کو اللہ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دی ہیں، ایک کو لڑکے بھی دیے ہیں اور لڑکیاں بھی دی ہیں، ایک کو نہ لڑکے دیے ہیں اور نہ لڑکیاں دی ہیں، تو تم بزور کیوں تجربات کرتے ہو کہ اس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا اب اس کو ہم دے کر رہیں گے؟ لہذا ہمیں اگر اس کے لیے نطفہ اور وہ پانی کا وہ قطرہ ہمیں آسٹریلیا سے لانا پڑے پیسوں پر تو ہم لائیں گے، اور پھر وہ اس کے میں رحم میں رکھیں گے اس کی بیوی کے، اور اس کی پرورش یہاں کریں گے، اور کل اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور خوشیاں منائی جائیں گی کہ یہ خان صاحب کی یا وڈیرے صاحب کی یا چودھری صاحب کی بیٹی یا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے یار؟ انسان بنو ہے، انسانیت بھی کچھ چیز ہے۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں، پھر حیوانات کے بیچ میں عناصر جمع کر دیے، یعنی حیوانات کو بیچ میں شامل کر دیا۔ یعنی سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ شیطان جس نے بابا آدم کو وہاں جنت سے نیچے اتارا، فرمایا یہ شیطان جو ہے یہ ان کی تخلیق کے اندر بھی انگلیاں مارے گا، کہ ان کے پیدائش میں بھی میں انگلیاں ماروں گا کہ ان کو کیسا کروں گا، ان کی تخلیق کی بھی تبدیلی میں کروں گا۔ یہاں تک یہ پہنچے گا، اللہ نے فرمایا یہ یہاں تک یہ خبیث ان کا پیچھا کرے گا۔ اب یہ کرونا آیا تھا، کیا تھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مسئلہ تھا جس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، تو بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تکوینی نظام ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ نہ مغرب کے اور نہ مشرق کے سائنسدان اس کو اب تک سمجھے ہوں گے کیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور امکان بھی ہے کیونکہ اٹلی میں بھی مرے ہیں، مغرب میں بھی مرے ہیں، اور بے تحاشا مرے ہیں، ٹرینوں کے ساتھ اٹھا کر پھینکے ہیں دریاؤں میں اور کھڈوں میں، اور مشرق میں بھی مرے ہیں، انڈیا میں مرے ہیں، بے تحاشا مرے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مغرب کی سازش تھی یا مشرق کی سازش تھی۔ ہو سکتے تکوینی نظام ہو، ان کے ایسے کرتوت ہوں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایک عذاب آیا، باوجود اس کے کہ یہ اتنے دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، نیپام بم، دنیا کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا، ہم اب چاند پہ بستیاں بسائیں گے اور سورج پر بستیاں بسائیں گے، اور فرعونی اور نمرودی دعوے تک یہ پہنچ آئے تھے۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ تمہارا مسئلہ صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہو،
بعض آ جاؤ، تکوینی دعوت ہو سکتا ہے ملی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، امکان اس کا بھی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشریعی مسئلہ ہو۔ تشریعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خبیث سائنسدان مل کر کوئی ایسا غلط تجربہ کر رہے تھے جس کے نتیجے میں یہ چیز وجود میں آئی، اور پھر یہ خبیث اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ بہرحال تکوینی ہو یا تشریعی، بہر دو صورت اس سے انسانیت ایک تذبذب کی شکار ہوئی ہے، متاثر ہوئی ہے، اور لوگ چونکہ مختلف نفسیات کے مالک ہیں، بعض لوگوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے اعصاب انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سامنے سام کو دیکھ کر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی چیخ نکل آتی ہے میرے جیسے آدمی کی، ڈر جاتا ہے کہ یار سانپ ہے۔ انسان کے نفسیات مختلف ہیں۔ اب ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں وہ بیچارہ کوئی بیمار ہو گیا اور ہم نے دیکھتے ہی کہا اوہ تمہیں کیا ہو گیا، اس کی تو ہم نے جان نکال دی۔ وہ کہے گا یار مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں تو مر گیا ہوں۔ اور ایک آدمی مر رہا ہے اور اس کو دوسرا کہتا ہے کہ وہ کیا ہو گیا، وہ آگے سے کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، اس کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں کے بھائی طبائع مختلف ہیں، اعصاب مختلف ہیں، نفسیات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے کل کرۂ زمین متاثر ہوئی ہے۔ اور چونکہ یہاں ہمارے کرۂ زمین پر بسنے والے جو انسانیت ہے وہ مختلف عمروں کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو بچے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، ابھی وہ بول نہیں سکتے یا بالکل بچپن میں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ ایسے بچے بھی ہیں ہمارے۔ ایک مرحلہ ہمارے انسانیت کا یہ ہے۔ ایک ایسے بچے ہیں کہ جو ابھی 7ویں 8ویں کلاس پڑھتے ہیں، 8-9 سال کے ہیں، 11-12 سال کے ہیں، 20-25 سال کے ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں، لیکن ان کا ذہن بھی کچا ہے، وہ بھی بالکل وہ ان کی ایک سطح ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ایک گھبراہٹ ہے، وہ پختگی ان میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہمارے انسانیت کا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ پھر 25-30 سال کے بعد کا ہے، اس میں بھی مختلف لوگ ہیں۔ بعض کے اعصاب مضبوط ہیں، بعض کے کمزور ہیں، بعض کے نفسیات مضبوط ہیں، بعض کے کمزور ہیں، مختلف انسانیت ہے ہمارے۔ یہ چونکہ ابھی یہ اسکول کھلنے کی بات ہو رہی ہے اور کالجوں کے کھولنے کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں اس جمعے میں یہ بات کرتا ہوں، اور خصوصاً اساتذہ سے کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں، خصوصاً یہ جو 5ویں کلاس سے لے کر یا 5ویں سال سے لے کر 20-25 سال کے درمیان کے، ان کا لیول خراب ہو گیا ہے، ان کے نفسیات خراب ہو گئے ہیں، ان میں ایک بغاوت آ گئی ہے، ایک غفلت پیدا ہو گئی ہے، ان کا بیلنس برابر نہیں رہا، یہ ایک نفسیاتی دباؤ میں آ گئے ہیں۔ ہماری وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، عالمی بدماشوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے، تکوینی عذاب کی وجہ سے یا تشریعی عذاب کی وجہ سے یہ ایک دباؤ میں آئے ہیں۔ اب یکدم آپ ان کو کلاس میں بٹھا کر اگر کہیں گے کہ اوہو کیا ہوگا، تو یہ تو ان کو اور ان کی جو ہے نا ان سے سانس آپ نے نکال دیا اور ان کو اور تباہ کر دیا۔ یا کیا ہم نے پڑھا ہے، تو کیا تم نے پڑھا ہے تجھے پتہ نہیں ہے، تو استاد ہے، اور یا تو پرائمری کا استاد ہے یا 10ویں کا استاد ہے یا تو کالج کا استاد ہے یا تو PhD ڈاکٹر ہے، تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو اس بات کی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو وہ اپنے طلباء کو چند دن، وہ استاذ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے کلاس کو کتنے دن میں کنٹرول کر سکتا ہے کہ وہ اس نفسیاتی دباؤ سے ہر بچے کو نکالے۔
یہ اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ کوئی سبق اس کے ذہن میں وہ نہیں ڈال سکتا۔ اور وہ اگر استاد ہے، تنخواہ لیتا ہے، اولاً تو یہ تعلیم کاروبار نہیں ہے، لیکن یہ تنخواہ بھی اگر لیتا ہے تو اس کے فرائض میں سے ہے کہ یہ ایک طالب علم کو نفسیاتی دباؤ سے نکالے۔ اور یہ جو موبائل میں ہر وقت جب موبائل لگاؤ تو اس میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے شیطان نے کیا، شیطان عورت مرد یہ ہو گیا ہے، تیسری لہر آ کر، یہ سب بکواس ہے۔ یہ الٹا اور جو ہے نا نفسیاتی بیمار بنانا ہے۔ بھائی کیوں ماحول بناتے ہو؟ مرے ہیں تو مغرب میں مرے ہیں، مغرب میں مرے ہیں تو ادھر انڈیا میں مرے ہیں، اللہ نے ہمیں بچایا ہے، اور اس میں شکر ادا کرو، کوئی اس میں تلاوت لگاؤ، تلاوت لگاؤ، الحمد شریف لگاؤ، اس میں شکر بچ گئے ہیں ہم۔ الٹا جو ہے نا کیسا ماحول بنانا، بوتھے باندھ دینا۔ اس لیے اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کلاس سے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، خود ان کو نقل کرواؤ، خود ان کو نقل کرواؤ، ایسے سوالات ان کو دو، خالی پرچہ دو اور کہو کہ بھئی ریاضی میں جو کچھ جانتا ہے لکھ کر دے دو، اردو میں جو تو جانتا ہے لکھ کر دے دو۔ اس مرحلے میں طلباء کے ساتھ سختی کرنا یہ ظلم ہے، اور مزید طلباء کو نفسیاتی دباؤ میں رکھ کر ان کو برباد کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان کو ایک سطح پہ لاؤ، ایک سطح پہ کھڑا کرو، جب یہ معمول پہ آ جائے پھر ان پہ سختی کرو کہ یار اب معاملہ معمول پہ ہے، اب فیس بک مت دیکھو، اب جو ہے لا یعنی باتوں سے باز آ جاؤ، اب وقت کا ضیاع کرنا یہ حرام ہے، اب غیرت کھاؤ، اب 24 گھنٹے لگاؤ، لیکن پہلے ان کو اس نفسیاتی اور تذبذب کے دباؤ سے نکالنا ہوگا۔ ایک تو ہمارے ساتھ ظلم مغرب نے کیا، اس وقت مغرب اور مشرق یہ کھیپ بالکل جدا ہو گئے ہیں۔ ایک ظلم ہمارے ساتھ مغرب نے یہ کیا کہ 200 سال ہمارے اوپر استعماری جبر کے تحت ہمیں رکھ کر پہلے 100 سال خود ہمارا حاکم بنا، پھر بھی کچھ گزارا تھا، انسانیت تھی اس میں، لیکن اس کے بعد جب وہ گیا اور اس نے اپنے غلامچے کمینے قسم کے ہمارے اوپر مسلط کیے، ان گھٹیا قسم کے لوگوں نے ہمیں ذلیل اور رسوا کیا۔ ہمارے تعلیم کسی کھاتے پہ نہیں جا رہی، ہمارے بچے تجربات کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہمارے ہاں تھیوریوں کا رٹا دیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں نقل در نقل چل رہی ہے، ہمارے ہاں آئے دن نصاب تعلیم کے تغیرات ہیں، ہمارے ہاں عصری علوم اور الہی علوم کے ٹکراؤ کی باتیں ہیں، ساری ہمارے ساتھ خرمستی مغرب کر رہا ہے اپنے ان مغربی ایجنٹوں کے ہاتھوں، جن کی تعداد پورے مشرق میں اگر چائنا کو ساتھ ملائے تو 5% ہے۔ یہ مغربی گماشتے یہاں جو ہم پہ مسلط ہیں تعلیم کے نظام میں، ان کی حیثیت اگر چائنا کو ساتھ ملائیں اور روس کو ملائیں، پورے مغربیوں کی مشرق کے مقابلے میں 5% ہے، جنہوں نے ہمیں کھلونا بنایا ہوا ہے۔ بھئی لڑکے تجربات نہیں کر رہے، ایک لڑکا ایم اے کرنے کے بعد وہ ماں کے لیے دوائی باہر سے نہیں لا سکتا، ماں بیمار ہے وہ کھانا نہیں پکا سکتا، باپ بیمار ہے وہ اس کے کپڑے کو نہیں دھو سکتا، باپ نے الٹی کی ہے وہ اس کی الٹی صاف نہیں کر، یہ انسان ہے یا ڈنگر ہے؟ یہ ظلم ہمارے ساتھ مغرب نے کیا ہے، اور ہمارے جو مشرق کے دانشور ہیں ان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ آیا ہم ہمیشہ ان مغربیوں کے نیچے گھسے جو ہمارے دشمن ہیں اور حربی کافر ہیں، اور ہمارے بیت اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں،
ہمارے کتاب اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے اعمال کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تورات کے دشمن ہیں، تورات کے خیانت کار ہیں۔ ابراہیم کے ساتھ خیانت کی، عیسیٰ کے ساتھ خیانت کی، موسیٰ کے ساتھ خیانت کی۔ یہ خیانت کار، یہ ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا نظام تعلیم اپنے گلے میں اس کا زنار ڈال کر ہمیشہ اس ذلت کی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ہماری سوئی بھی جو ہے وہ عورتیں چائنا سے منگا کر کپڑے سیئیں اس سے، اور ہمارے پلاسٹک کے جو ہے وہ بچوں کے کھلونے بھی چائنا سے آئیں۔ آیا اس طرح ذلت ہی کی زندگی ہم گزاریں، یا ہم بھی سوچیں اور اپنے آپ کو مشرق کے ساتھ جوڑیں، چینی نظام تعلیم سے استفادہ کریں، اپنے بچوں کو تجربات پہ لائیں، 2 گھنٹے پڑھائی ہو تو 4 گھنٹے تجربہ ہو۔ اب آج کل ایک مولویوں نے ایک مسئلہ اس ملک میں شروع کر رکھا ہے کہ جی ہمارے ٹکڑے کا کیا بنے گا، ہمارے ٹکڑے کا کیا بنے گا، لہٰذا ہمیں مولویت کے نصاب کو چھوڑ کر ہمیں بھی یہ جو آپ کا نصاب ہے عصری، جو فرنگیوں کا لاڈ میکالے کا اور سر سید کا دیا ہوا ہے، یہ بھی ہم اس کا بھی زنار گلے میں ڈال دیں۔ یہ آج کل ایک ڈرامہ پاکستان میں مولویوں نے شروع کیا ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک کا۔ ان ڈرامہ بازوں کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس سے اپنا یہ جہنم کدہ بھریں گے۔ ہمارے ہاں پہلے بھی تو یہاں مولوی تھے، ہمارے مولوی قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، مسئلہ بھی بتاتے تھے، حل بھی چلاتے تھے، گھاس بھی کاٹتے تھے، بکریاں بھی چراتے تھے۔ وہ 1,24,000 انبیاء میں ایک پیغمبر آپ مجھے بتائیں، ایک پیغمبر دعوے سے کہتا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ جس نے کام نہ کیا ہو۔ خود حضرت بابا آدم نے ہل چلایا ہے، ہل چلاتے چلاتے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ آدم اس طرح مت کرو، شیطان کہیں تمہیں پھسلا نہ دے ورنہ پھر مشقت اٹھانی پڑے گی۔ یہاں سارے تجھے بنیادی ضرورتیں مفت مل رہی ہیں، وہاں جا کر کام کرنا پڑے گا۔ لفظ آیا ہے فتشقا، یعنی تو پھر مشقت میں پڑ جائے گا۔ بعض مغربیوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، وہ مذہب سے کورے تھے، وہ مستغرب زدہ قرضاوی کے ڈکوسلگر تھے۔ تشقا کا مطلب طٰہٰ میں یہ ہے کہ پھر تو مشقت میں پڑ جائے گا، یہاں مفت دسترخوان لگتا ہے، روٹی ملتی ہے۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بابا آدم یہاں زمین میں نیچے اترا اور ہل چلا رہا تھا تو زمین میں ایک طرف سے ہل چلاتے چلاتے جب دوسرے کونے پہ پہنچا تو اس کو پسینہ آیا بابا کو۔ مفسرین نے لکھا بابا کو پسینہ آیا، بابا نے ہل کھڑے کیے اور سر یوں ٹیڑھا کیا اور یہ انگلی یہاں رکھی اور یہاں اس طرح ہاتھ رکھا اور ایک دھاری نکلی ان کی پسینے کی، پوری دھاری نیچے جب اتری تو اسی وقت جبرائیل اترا اور اتر کر انہوں نے کہا کہ آدم ذالک فتشقا، اللہ نے جو کہا تھا نا کہ مشقت میں پڑے گا، یہ اب پسینہ نکل رہا ہے۔ بابا آدم نے کام کیا ہے، بابا نوح نے کام کیا ہے، بابا ابراہیم نے کام کیا ہے، موسیٰ نے کام کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جو کل کائنات کے سرتاج ہیں، امام العالمین، 40 سال تک لوگوں کی بکریاں لے کر پہاڑوں میں چرا کر عصر کو لانا حضرت نے کام کیا ہے۔ تو یہ مولوی کب سے دلہنیں بنی ہیں؟ کاٹن کے لباس پہن کر مزاربت کے نام پر یہ مغربی گماشتے، مذہب کے نام پر بدماش، ان کو کس نے یہ سبق دیا ہے کہ تم لوگوں کی جیبوں پر ہمیشہ ہاتھ رکھو؟ ایک مولوی اگر مدرسے کا فارغ ہے اور ٹریلر چلا رہا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد ٹریلر کھڑا کر کے 1 گھنٹہ کتاب مطالعہ کرے، کون سی رکاوٹ ہے؟ ہم اسلامی علوم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، حق و ناحق کیا ہے۔ اس لیے ہم علوم نہیں پڑھتے کہ بھئی ہمیں ہمارا پیٹ کس طرح بھرے گا۔
ہمارے مقتدیوں میں سے کون سا مقتدی زیادہ حرام خور ہے، سود خور ہے، تو میں اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں تاکہ سود میرے اندر گھسیڑے، اور کون سا غریب ہے اس سے دور رہوں کیونکہ اس سے مجھے کوئی مفاد نہیں۔ یہ ذہنیت کس دجال نے دی ہے؟ وہ دور مت جاؤ، یہاں 100 سال کی عمر کے لوگ بوڑھے ہوں گے، آپ ان سے پوچھو کہ یہاں ہمارے پرانے علماء جو ہے یہ کام نہیں کرتے تھے؟ ان دیہاتوں میں ہمارے سارے پرانے مولوی حل بھی چلاتے تھے، سبق بھی پڑھاتے تھے۔ اب مولویوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، ہمارے ٹکڑے کا، تمہارے اندر اللہ کا وہ جہنم کا آگ گھسے، تم جہنم کے آگ سے اپنا پیٹ بھرو خبیثو۔ اور تم جب یہ علوم پڑھو گے، یہ عصری علوم، تو جنہوں نے پڑھے ہیں انہوں نے کون سا جو ہے نا تیر مارا ہے؟ یہ اربوں اور کھربوں روپیہ جو آج خزانے کا کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں؟ انہوں نے انسانیت کو کون سا اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے کون سے حرفت کے جو ہے نا اور صنعت کے جو ہے نا بازار گرم کیے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ ہماری سوئی سے لے کر اوپر تک کی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں۔ چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا، کوریا ہم سے بعد میں آزاد ہوا، دنیا ہم سے بعد میں جو ہے اس نے جو ہے نا سر اٹھایا۔ ہم وہی غلام کے غلام ہیں، وہی ذلیل کے ذلیل اور رسوا کے رسوال ہیں، ماں سوائے اس کے کہ بھئی جو مغرب ہمیں ایجنڈا دے تعلیم کا، اسی رٹے پہ رٹا، اسی رٹے پہ رٹا۔ شرم آنی چاہیے۔ اور یہ دانشور دجال ہے، یہ لارڈ میکالے کا پودا دانشور دجال ہے، اور یہ سر سید کا خودکاشتہ پودا دجال ہے، اور یہ مغرب کا ایجنٹ ہے، اور یہ مشرق کا دشمن ہے۔ کی بات کرنے کی ہے۔ ترکیہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اگرچہ وہ بھی جو ہے نا آدھا مغربی ہے۔ انہوں نے کتنا جدید اسلحہ بنایا۔ ایران کل جو ہے نا وہ وجود میں آیا ہے۔ 80 میں تو خمینی جو ہے وہ فرانس سے جو ہے یہاں داخل ہوا ہے تہران کے اندر۔ انہوں نے کتنے جو ہے نا اپنا پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، راکٹ بنائے، میزائل بنائے ہیں، توسع طلبی اور ایران کے کسرویت کا ایک نظریہ پیش کر رہا ہے۔ دنیا میں اس نے اپنا نقشہ بنایا ہے کہ میں اس دنیا پہ قبضہ کر کے رہوں گا۔ ہم وہاں ہی کے ذلیل کے ذلیل، رسوا کے رسوا۔ ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لیڈر باز ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے لیڈر باز ہے۔ زندہ باد مرد آباد، بس میں ممبر بن ناظم بن سا، پھر پتنی کی بن سا، پھر میں وزیر اعظم بن سا، پھر میں امریکہ دے چوہ بن سا، پھر میں اپنی ایمان بھی بیچ سا، اپنی عزت بھی بیچ سا، اپنی سب کچھ ہم بیچ سا۔ انا للہ، یہ کوئی نظریہ ہے بھائی؟ جو پیدا ہوتا ہے لیڈر باز، جو پیدا ہوتا ہے لیڈر باز۔ یہ لیڈر بازی میں ہے کیا ہے؟ یہ جمہوریت دنیا کا سب سے بڑا بت اور کفر ہے۔ اس نے ہمیں تباہ و برباد، موریوں کو بھی اسی نے تباہ و برباد کیا، ہمارے قوم کو بھی اس نے تباہ و برباد کیا۔ ہر وقت حزب اختلاف، حزب اقتدار کے پیچھے جناب ڈنڈے لیے پھر رہا ہے۔ ہر وقت حزب اقتدار، حزب اختلاف کے پیچھے ڈنڈے۔ یہ کب تک ہم یہ ڈنڈے لیے پھریں گے؟ اور کب تک ان بچوں کو ہم جو ہے نا روڈوں پہ نکال کر ورغلائیں گے اور لڑائیں گے؟ تو انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ چونکہ انتہائی برے اس حالات سے، عالمی حالات سے ہم گزرے ہیں، اب یہ کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، اساتذہ سے گزارش ہے کہ کم از کم 5 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ان بچوں کو ان نفسیاتی دباؤ سے پہلے نکالنا ہوگا کہ یہ نفسیاتی دباؤ سے نکلیں۔ بچے انبیلنس ہو گئے ہیں، بچوں میں بغاوت پیدا ہو گئی ہے، بچے ہماری سطح کے نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک سطح ہے، وہ غافل ہو گئے ہیں۔ ان کو پہلے کسی بھی طریقے سے جس استاد کو جو طریقہ آتا ہے، پہلے اس کو لیول پہ لائیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے بچوں، اور فیل میل کا بھی مسئلہ نہیں ہے، سب پاس ہو، ہم کریں گے آپ کو پاس۔ یہ خالی پرچہ لو، جو آتا ہے لکھو اور پاس ہو۔ کسی سطح پہ ان کو لے جا کر کھڑا کرو،
پھر اس کے بعد ان پہ سختیاں کرو کہ بھئی اب پڑھو نہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو. یہ اس وقت کی بات ہے. اور آئندہ کی بات یہ ہے کہ اب مغرب اور مشرق کی جنگ شروع ہو گئی ہے. فرانس، برطانیہ، امریکہ بسربراہی گریٹ امپائر علماء یہود، یہ حربی کافر کل دنیا کے لیے زہر قاتل بنے ہوئے ہیں. یہ دنیا کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہیں. اس کے مقابلے میں چین اور روس یہ غیر حربی ہیں. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دوبارہ ان کے اندر گھس کر ان کے غلام بنیں اور وہ ہمارے اوپر کودتے رہیں، یا ان کے ساتھ مل کر اپنا کوئی مستقبل بنائیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. باقی یہ غیر حربی ہیں، ان کا حکم اور ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو. وہ سورہ ممتحنہ نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ محبت کرو. غیر حربی کافر ہے. سنکیانگ میں جو 80 کی دہائی میں کھرک لی گئی تھی، وہ کھرک امریکہ نے لی تھی. وہ کھرک جامعہ اسلامیہ اسلام آباد سے ہوئی تھی. اس کھرک کا نتیجہ 80 کی دہائی میں گلگت کے بارڈر پر انہوں نے بھگتا تھا. یہ کھرکے مت لو. ہر چیز کے پیچھے یہ سوچو کہ یہ بات کیا ہے. ایک فتوی باز سے تو یہی فتوی پوچھا جاتا ہے نا، کیا فرماتے ہیں علماء حرام خور کہ سنکیانگ میں چین مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حرام خور آگے سے کہتا ہے الجہاد، جہاد فرض عین ہے. وہ حرام خور پہلے پوچھ تو صحیح کہ سنکیانگ میں ترکوں پر چین نے ظلم کیوں کیا ہے، اس کے علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، 80 کی دہائی میں کیا ہوا تھا. ترکیہ یہاں کیا چاہتا ہے، داعش یہاں کیا چاہتا ہے، اشرف غنی کیا چاہتا ہے، دوستم کیا چاہتا ہے، بین الاقوامی گیم کیا ہے، سی پیک کا فلسفہ کیا ہے. اس خبیث مفتی کو پہلے یہ سب چیزیں جاننی چاہیے. اور بغیر اس کے یہ کراچی کا شیطان اگر فتویٰ دے گا تو یہ اشر الناس تحت ادیم السما، آسمان کے چمڑے کے نیچے سے بدترین خلائق دوسرا کوئی جرثومہ نہیں ہوگا. 40 سال انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کا ایک ایک گند آپ کے آگے بتاؤں. 40 سال انہوں نے ہمارے ساتھ مذہبی کھیل کھیلا ہے. 20 سال جہاں آیات اتارنے کی جگہ تھی کہ آیات جہاد کو نہ اتارا جائے، وہاں انہوں نے آیات جہاد کو 20 سال اتارا اور 700 آیات کا مذاق اڑایا. اور جب 20 سال آیات جہاد کے اتارنے کی جگہ آئی تو یہ غاروں میں اور بلوں میں اور خانقاہوں میں اور سوراخوں میں گھس گئے اور اصلاحی بیانات کرنے لگ گئے اور خلافتیں تقسیم کرنے لگ گئے. ان کے جرائم دنیا دیکھے گی. یہ مجرمین فی الارض اور مفسدین فی الارض ہیں اور اللہ پاک ان کو عذاب دے گا.